نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ایک نام جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما لیں۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہی ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اسی لیے اس وظیفے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جنوں، ان سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کی بادشاہت اور طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ بخاری مسلم۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں۔ وہ ہی زندہ، قیوم، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی، قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جنوں، ان سبھی اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آل عمران۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا بابرکت ہے، وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔
پیارے ناظرین، اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں، اور جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلا جمعہ آنے والے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور با کمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جمعے کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے، یہ کلمات آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے، وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ لوگ پڑھیں گے اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ میں بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھ لیں، یا رزاقو یا
वहाबो, या रज़्ज़ाको या वहाबो। आप लोग फिर इसको पढ़ेंगे सिर्फ 21 मरतबा। आपने या रज़्ज़ाको या वहाबो पढ़ना है। इसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और फिर आखिर में दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे 11 मरतबा, जैसे शुरू में पढ़ा था। ये अमल आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। प्यारे नाजरीन, आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं करनी। जो भी मैंने आपको तादाद बताई है इसके मुताबिक ही आप लोगों ने पढ़ना है। अपनी तरफ से ज़्यादती या कम तरी नहीं करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये मुजरिब अमल, आज का ये अमल और ये ताकतवर तरीन वजीफ़ा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हुसूल बरकत के लिए, सदका जारिया के लिए जब आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लें तो फिर आप लोग दुआ भी कर लीजिएगा एक अच्छे अंदाज में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबके रिस्क में, कारोबार में बेशुमार की बेशुमार बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। अल्लाह हाफिज़।